الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام البخاري في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ رجب المرجب یہ رمضان المبارک کا ایک مقدمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ، اسی طرح شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم ان دونوں مہینوں کے اندر تیاری کریں رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے لیے۔ اب وہ تیاری کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے۔ میرے بھائیو، وقت کیا ہے؟ وقت کو میں یوں اس پیرائے کے اندر بیان کرتا ہوں کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے درمیان جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اسے وقت کہا جاتا ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ انسان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا کی ہے، اس مہلت کا نام وقت ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، ارادہ خداوندی کے مطابق گزرنے والی جو چیز ہے، اس کا نام وقت ہے۔ ہمیں ہر موقع ملتا ہے کسی بھی کام کے لیے، اس موقع کا نام وقت ہے میرے بھائی۔ اور وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد موت تک ہمیں ایک مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کا نام وقت ہے۔
اب اس میں ہم نے پرورش بھی پانی ہے، اس میں ہم نے اپنی زندگی کے تمام امور سر انجام دینے ہیں، اسی کے اندر ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں، دنیا کے کام کرنے ہیں، اخروی کام کرنے ہیں، ہم نے حقوق اللہ کو بھی بجا لانا ہے، حقوق العباد کو بھی بجا لانا ہے، جتنے بھی ہمارے زندگی کے کام ہیں وہ تمام کام ہم نے اس وقت کے اندر سر انجام دینے ہیں۔ تو در حقیقت یہ جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے، اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک مہلت ہے ہمارے لیے۔ اور یہ وقت کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، تمام اس کی اہمیت کا درس دیتے ہیں، تمام اسے گراں چیز سمجھتے ہیں، لیکن اسلام وہ عالمگیر دین ہے جس نے ہمیں وقت کے حوالے سے بہت ہی ایک منظم چیز بنا کر پیش کیا ہمارے سامنے۔ اسلام نے اس کے اصول ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، عملی طور پر بھی بیان کیے ہیں، قولی طور پر بھی بیان کیے ہمارے سامنے۔ اب ذرا مطالعہ فرمائیں اسلام کا، تو اسلام نے مختلف چیزوں کے اوقات بیان کیے ہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اوقات بیان کیے ہیں۔ فجر کا الگ وقت ہے، ظہر کا الگ ٹائم ہے، عصر کا الگ ٹائم ہے، مغرب کا الگ ٹائم ہے، عشاء کا الگ ٹائم ہے۔ ایک شخص اگر عشاء کی نماز فجر کے ٹائم پڑھتا ہے، یا عصر کی نماز ظہر کے ٹائم پڑھتا ہے، ظہر کے بجائے عصر پڑھ لی، عصر کے ٹائم میں ظہر پڑھ لی، کر رہا تو وہ عبادت ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شیڈول عطا کیا ہے وہ اس شیڈول کے مطابق نہیں کر رہا۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام وقت کی قدر و منزلت کو کتنا اہم چیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ دیکھیں، حج ہے، ایک مخصوص ٹائم ہے حج کا، اس کے علاوہ آپ عرفات میں جائیں، آپ بیت اللہ کا طواف کریں، وہ حج شمار نہیں ہوگا آپ کا جب تک آپ مخصوص ٹائم کے اندر اس عبادت کو نہ کریں۔ روزہ ہے، پورے 12 مہینہ گزرتے ہیں، لیکن روزے کے لیے 1 مہینہ مختص ہے، اس مہینے کے اندر آپ روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مطلوبہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس مہینے کے علاوہ آپ روزہ رکھتے ہیں، یا آپ سے کوئی روزہ اس مہینے کے اندر مس ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب تو حدیث میں بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی شخص سے رمضان المبارک کا 1 روزہ رہ گیا، وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس 1 روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس روزے کے اوپر اتنا زیادہ اجر و ثواب اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اسے اسی ٹائم کے اندر ادا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی گھریلو زندگیوں میں دیکھیں، اپنی سماجی زندگیوں میں دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جو ہمیں حقوق ادا کیے ہیں، ان میں سے بھی بعض حقوق ایسے ہیں ان کا ٹائم کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اتنی قدر و منزلت والی ہونے کے ساتھ، اتنی عظیم تر نعمت ہونے کے ساتھ، ہم اس کے اندر پھر بھی غفلت کرتے ہیں۔ ایک فلسفی سے پوچھا گیا کہ ایسی چیز، وہ چیز کون سی ہے کہ جو تیز رفتار بھی ہے اور سب سے سست بھی ہے، جسے لوگ سب سے زیادہ ضائع بھی کرتے ہیں اور سب سے زیادہ افسوس بھی اسی کے اوپر کرتے ہیں؟ تو اس فلسفی نے کہا کہ وہ چیز وقت ہے، کہ یہ وقت سب سے تیز رفتار بھی ہے اور سب سے سست ترین بھی ہے، سب سے لمبا بھی ہے اور سب سے مختصر بھی ہے، اور سب سے زیادہ اسے ضائع کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اسی پر افسوس کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خوشی کے اندر ہے تو یہ وقت اس کے لیے تیز رفتار ہو جاتا ہے، کیونکہ خوشی ہمیشہ تو نہیں رہتی ہے، کسی نہ کسی ٹائم اس خوشی نے تو ڈلنا ہے، تو اس کے لیے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ کوئی شخص امید اور انتظار کے اندر ہے
ٹائم اس کے لیے لمبا ہو جاتا ہے، گزرتا ہی نہیں ہے اس کا ٹائم۔ اور اسی چیز کو دنیا کے اندر آج لوگ جو ہیں بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں رکھ رہے ہیں۔ لیکن آخرت میں اسی کے اوپر سب سے زیادہ افسوس کریں گے کہ ہم سے ایک لمحہ بھی ضائع ہو گیا تو کیوں ضائع ہو گیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو تمام تر سہولیات میسر ہوں گی، جو وہ دل ان کا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کریں گے، کسی قسم کی انہیں پریشانی نہیں ہوگی، اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ابھی تک، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کو سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں اس کا جو احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھٹکا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا کریں گے۔ لیکن جنتی اس جنت کے اندر ایک چیز کا ضرور افسوس کریں گے، پھر بھی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا جنتی افسوس کریں گے، حسرت کریں گے جس کا؟ وہ یہ ہے کہ جنتی کہیں گے کہ دنیا میں ہم سے وہ گھڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ہم سے گزر گئی ہے، کاش وہ ہمیں دوبارہ مل جائے۔ حسرت کریں گے میرے بھائی، ایک گھڑی، چھوٹا سا ٹائم، ایک سیکنڈ، ثانیہ، آج تو ہم گھنٹوں کیا سالوں ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جنتی ایک گھڑی کے لیے بھی ترسیں گے، ایک گھڑی کے اوپر حسرت اور افسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم سے وہ گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کیسے گزر گئی۔ وقت کی قدر و قیمت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ قرآن کھولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا اوقات کی قسمیں کھاتا ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ چمک اٹھتا ہے، والضحی، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ جا بجا قرآن کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ عظیم تر چیز ہوتی ہے میرے، وہ ایک بلند مرتبے والی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اوقات کی قسمیں کھائیں۔ اب اتنی زیادہ قسمیں کھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی قدر و منزلت بتا رہے ہیں، اس وقت کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ جب کافر جہنم میں ہوں گے تو ان سے پکار ہوگی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ان سے پوچھا جائے گا ان سے کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس کے اندر آپ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو اس ٹائم کے اندر نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن آپ نے نصیحت حاصل نہیں کی، اتنا ٹائم میں نے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں وقتاً فوقتاً ڈرایا کرتے تھے۔ ایک اس سے تو مراد مفسرین نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ڈرایا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بیان فرمائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے وجاءکم النذیر، نذیر سے مراد انسان کے سفید بال ہیں، انسان کے سفید بال آ جاتے ہیں، وہ اسے ڈراتے ہیں کہ انسان ابھی تھم جا، ابھی تک جو غفلتیں ہو گئی ہیں تجھ سے ان کو چھوڑ دے، ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہو گئی ہیں انہیں چھوڑ دے، ابھی تھم جا، ابھی تیرا آخری وقت آ گیا۔ سورۃ الحشر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھنا چاہیے ایک انسان کو کہ ما قدمت لغدن، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا ذخیرہ آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے۔ غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر کوئی بھیجا ہے یا بھیج رہا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ غفلتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس نے ابھی تک آخرت کی تیاری شروع ہی نہیں کی ہے، تو پھر اسے ڈرنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو ہے پھر اسے وہ برباد ہوتے ہوئے دیکھے گا اگر وہ آخرت کے لیے کوئی چیز نہیں بھیجے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے کہ صحت سے انسان دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ یہ صحت میری ہمیشہ رہے گی، میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، یہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا، آج صحت ہے کل بیماری آ سکتی ہے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ سکتا ہے، تو اس سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز والفراغ، ابھی فرصت ہے، ابھی ٹائم ہے انسان کے پاس، ابھی اگر کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کر نہیں رہا ہے، کہہ رہا ہے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ہر کام کو کل پر ٹال رہا ہے۔ جب اس کے سامنے کسی آخرت کا تذکرہ کیا جاتا تو کہتا ہے دیکھا جائے گا کل، ابھی تو جوان ہے، کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے۔ بچے کو گھر میں کوئی چیز بتا دو نا تو بعض گھر میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی اس کو کہ آپ ایسی چیزیں کیوں بتا رہے۔ اگر کوئی اس کو دین کی کوئی بات بتا دی جائے یا کسی جوان کو داڑھی رکھنے کا کہا دیا جائے تو وہ کہتا ہے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، تھوڑا بڑھاپے کی طرف چلا جاؤں، داڑھی رکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل کی طرف ٹال رہا ہے انسان، ابھی فراغت ہے، ابھی ٹائم ہے، لیکن اس ٹائم کو وہ کام میں نہیں لا رہا، وہ کل کے اوپر ٹال رہا ہے، حقیقت میں وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر آج ایک انسان کے پاس صحت اور سلامتی کے ساتھ ایک منٹ بھی ملا ہوا ہے، اسے غنیمت سمجھ کر اسے بروئے کار لائے، اس کے اندر اچھے اعمال کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ کون سی ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کے اندر اچھے اعمال کرو، وہ کام جو دنیا و آخرت میں بلائی کے کام ہے وہ کام کرو۔ ابھی جوانی ہے، ابھی جوانی میں سجدہ بھی ہو رہا ہے، قیام بھی ہو رہا ہے، جب انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں رب کے سامنے، لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقت لگاؤں، وہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جد و جہد کروں، وہ نہیں کر سکتا ہے، جسم اجازت ہی نہیں دیتا ہے، جسم کے اندر طاقت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے۔ اور اسی طرح وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کی ہوئی ہے، تندرست ہیں، توانا ہیں، تو اس سے فائدہ حاصل کرو، اسے ضائع مت کرو، اس کے اندر اچھے اعمال کرو، اس صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرو، اس صحت کو رب تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کرو۔
تو غنیمت سمجھو صحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے پہلے. جب بیمار ہو گئے تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ بیماری کے اندر پڑا رہتا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح وغناک قبل فقرک، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہوا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، تو غنیمت سمجھو قبل فقرک، فقیر ہونے سے پہلے پہلے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. وہ اس مال کو ان چیزوں کے اندر خرچ کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے. ان کاموں کے اندر اپنے مال کو ضائع نہ کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، اس مال سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس سے آپ دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ابھی ٹائم ہے میرے پاس، بعد میں کر لوں گا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی لگا دوں گا مال کو، اچھی چیزوں میں بھی خرچ کر لوں گا، تو بعد میں تو فقیر بھی ہو سکتا ہے، بعد میں تو یہ مال والی نعمت چھن بھی سکتی ہے. تو غنیمت سمجھو اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہوا ہے. اور اسی طرح وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس ٹائم کو جو ہے استعمال میں لاؤ قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے پہلے. جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، استاد بتاتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی ہیں. استاد کہتے ہیں فلاں چیز بھی پڑھ لو، فلاں چیز بھی پڑھ لو، انسان کہتا ہے بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن بعد میں اتنی مصروفیات ہو جاتی ہیں کہ انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح جب بندہ جوان ہوتا ہے تو والد صاحب کہتے ہیں فلاں فلاں کام کر لے بیٹے، لیکن وہ انسان نہیں کرتا ہے. بعد میں جب سر پر مصروفیات آ جاتی ہیں، پھر تو انسان بڑی مشکل سے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے. پھر تو انسان کے اوپر ہزاروں کام منڈلا رہے ہوتے ہیں سر کے اوپر. اسی طرح میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، یہ زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے، اس زندگی سے فائدہ حاصل کر لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، قبل موتک، موت سے پہلے پہلے. اگر ابھی کوئی عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی اگر انسان زندگی کے اندر صرف ایک سبحان اللہ بھی کہے گا تو آخرت میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. لیکن جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد کوئی اعمال کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد نہ نماز کام آتی ہے نہ کچھ. نماز مرنے کے بعد بالفرض اگر مرنے کے بعد پڑھی جائے نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی گئی ہے، اسی سے فائدہ حاصل کرنا ہے. اور عقل مند وہ ہے کہ جو اس سے فائدہ حاصل کر لے اور اس کو ذخیرہ بنا لے آخرت کے لیے. یہ وقت ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے. جیسے بزنس کے اندر کوئی شخص مال دیتا ہے دوسرے شخص کو کاروبار کے لیے، اگر وہ اس سے نفع حاصل کیے بغیر اسی سرمایہ کو ڈبو دیتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، یہ ایک سرمایہ ہے، اس کو ہم نے زندگی کے اندر صرف کرنا ہے، اس کو انویسٹ کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں، اور اس سے پروفٹ حاصل کرنا ہے. پروفٹ کیا حاصل کرنا ہے؟ اچھے اعمال کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا کرے گا ہمیں، اور اس کو ہم نے آخرت میں پھر ہمارے لیے ذخیرہ اندوزی ہوگی. اگر ہم اسی ٹائم کو برباد کر لیں تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے ہمارے لیے. امام ابو داود رحم اللہ سیاہ ستہ میں ابو داود شریف کے مصنف ہیں. 5 لاکھ احادیث کا انہوں نے خلاصہ نکالا. 4000 کے لگ بھگ تقریباً احادیث انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں. انہوں نے 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ صرف 4 احادیث نکالی. وہ 4 احادیث کون سی ہیں؟ اگر کوئی شخص ان 4 احادیث کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو اسلام کے بہت بڑے حصے کے اوپر گویا کہ اس نے عمل کر لیا. پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے اچھی نیت رکھ کر کرے، چاہے دنیاوی کام بھی ہو، اگر نیت اس کی خالص ہوگی، اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے ثواب عطا کریں گے، نیت اچھی ہوگی. اور دوسری حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو فضول چیزیں ہیں، فضولیات ہیں، ان کو چھوڑ دے. ایسی چیزیں جس کا نہ دنیا سے تعلق ہے نہ آخرت سے تعلق ہے، ان کو چھوڑ دے. نہ اسے دنیا میں فائدہ دے رہی ہیں نہ آخرت میں دے رہی ہیں، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے. یہ اسلام کے، انسان کے اسلام کا حسن ہے. یہ من حسن الاسلام المرء،
لیکن آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں کتنی فضول کام کر رہے ہیں، کتنے بازاروں کی طرف آپ نکل جائیں، وابڈا والا کوئی آ کر اگر کوئی تار جوڑ رہا ہو 20 سے 25 لوگ ویسے کھڑے ہوں گے وہاں پر، دیکھ رہے ہوں گے اسے، کام ایک بندہ کر رہا ہے 25 سے 20 لوگ جو ہیں وہ ویسے کھڑے ہیں، فضول کا ٹائم اپنا ضائع کر۔ اور آج زندگی میں ہم دیکھیں جا بجا ہماری فضول مجلسیں لگی ہوتی ہیں، نہ اس سے ہماری آخرت کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی۔ اور اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایک یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں تک کہ اپنی پسندیدہ مال نہ خرچ کر دو۔ جو خود ایک چیز محبوب ہو انسان کو وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کو بھی واضح کر دیا، حلال چیزوں کو بھی واضح کر دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کا حلال اور حرام ہونا جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ فمن اتقى الشبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تو اس نے استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا ہے۔ تو مشتبہ کاموں سے بھی بچنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ مشتبہ کاموں میں پڑنے کی وجہ سے انسان بسا اوقات حرام کے اندر پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، مشتبہ مجلسوں میں، غلط مجلسوں سے بھی بچنا چاہیے۔ انسان خود غلط نہیں ہے لیکن غلط مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان تو ٹھیک ہوگا لیکن دوسرا دیکھنے والا اسے غلط سمجھے گا، غلط مجلس میں بیٹھا ہوا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہوئی ہے، اس نعمت کو ہم نے بروئے کار لانا ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے استعمال کرنا۔ اچھے طریقے سے کیسے استعمال ہوگا؟ ہم نے ایک شیڈول بنانا ہے، ایک ترتیب دینی۔ محققین نے 3 اصول بیان کیے ہیں وقت بچانے کے۔ ایک ہے کہ ہم ایک شیڈول بنا رہے، نظام الاوقات ایک بنا لیں کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، پھر اسی شیڈول کے مطابق انسان چلے گا تو سارا کچھ ہوگا۔ آج ہم شیڈول نہیں بنایا ہوا ہے، کچھ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اور افسوس کس پر آتا ہے کہ انسان جب فجر کی اذان ہوتی ہے، صف کے اندر 3 سے 4 بندے ہوتے ہیں، اسی کے 1 گھنٹے بعد جو ہے ہماری سڑکیں جام ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ سکول کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کم ٹائم دیتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے زیادہ ٹائم ہم نے رکھا ہوا۔ کوشش کریں کہ ایک نظام الاوقات بنائیں۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ اپنی صحت کا خیال، اس لیے کہ صحت ہوگی تو ہم اچھے اعمال کر سکیں گے، صحت ہوگی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کر سکیں گے۔ اسی لیے اگر ایک گھڑی آپ سے گزر رہی ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک آواز کرتا ہے، آواز لگانے والا کیا ہوتا ہے؟ من استطاع ان يعمل خيرا فليعمله، جو اچھا کام کر سکتا ہے وہ کر لے۔ فإني غير مكرر عليكم ابدا، میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ اگر ہم سے ایک ٹائم، ایک سیکنڈ بھی گزر رہا ہے تو وہ یہ ساتھ اعلان کر کے جا رہا ہے کہ میں آپ سے گزر رہا ہوں، جب گزر گیا سو گزر گیا، پھر زندگی میں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گا۔ جس نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے احتساب نفس کرے انسان، رات کو بیٹھ جائے سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچے کہ آج دن کے اندر میں نے کتنے کام کیے ہیں، کون سے میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سے نقصان دہ ہے میرے لیے۔ جب انسان کچھ عرصے کے لیے یہ ترتیب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اس وقت کو وہ اچھے کاموں میں صرف کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔